بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں احسان اللہ اور آپ کو ویلکم کرتا ہوں ایٹاس میجر کے پلیٹ فارم پر۔ آج ہم لیکچر سٹارٹ کرنے والے ہیں سپر کمپیوٹر کے بارے میں، یعنی ٹائپ آف کمپیوٹر میں ہمارے پاس یہ سیکنڈ لاسٹ رہ چکا ہے سپر کمپیوٹر۔ تو اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں، تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ Description: Supercomputer is the most powerful and the most expensive computer than mainframe, micro and mobile computer etc. یعنی سپر کمپیوٹر ہمارے پاس جو ہے نا سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ مہنگا کمپیوٹر ہے، کس کی بجائے یا کس کی مناسبت سے؟ یعنی مین فریم کمپیوٹر کے حساب سے مائکرو کمپیوٹر، موبائل کمپیوٹر، منی کمپیوٹر ایٹسٹرا بہت سے مختلف کمپیوٹر ہمارے پاس اور بھی ہے کہ اس کے لحاظ سے ہمارے پاس کیا ہے، یہ ایک پاورفل اور ایکسپینسو کمپیوٹر ہے، یعنی مہنگا ترین ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے پرپز۔ دا پرائمری پرپز آف سپر کمپیوٹر is to solve computational complex and intensive and heavy problems that require substantial processing capabilities۔ تو ہمارے پاس مین مقصد جو ہے سپر کمپیوٹر کا کہ وہ یہ ہے کہ وہ کمپوٹیشنل کمپلیکس، یعنی وہ پرابلم جو ہمارے پاس کمپلیکس ہو، انٹینسیو ہو، یعنی شدید مشکل ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ پرابلم یا وہ ٹاسک جو انسان یا مین کمپیوٹر یا مائکرو کمپیوٹر یا موبائل کمپیوٹر نہیں کر سکتا، اور اس میں ہمارے پاس بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہے مختلف قسم کے پروسیسنگ کیپیبلٹی، یعنی سبسٹینشیل کیپیبلٹی، مختلف قسم کے پروسیسنگ کیپیبلٹی صلاحیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس کیا ہے، یہ سپر کمپیوٹر ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتے جتنے ریکوائرمنٹ ہمارے پاس سپر کمپیوٹر میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس پروسیسنگ سپیڈ۔ Super computer can process billions to trillion of instruction per second، یعنی ہمارے پاس سپر کمپیوٹر جو ہے بہت زیادہ کے انسٹرکشن جو ہے نا اس کو پرفارم کرتا ہے یا پروسیس کرتا ہے، یعنی بلین سے لے کر ٹریلین۔ ہمارے پاس جو مین فریم کمپیوٹر تھا وہ بلینز آف انسٹرکشن پر سیکنڈ کر رہا تھا، لیکن یہاں پر یہ جو ہے نا بلین سے لے کر ٹریلین تک انسٹرکشن جو ہے نا وہ ایک سیکنڈ میں کیا کرتا ہے، مطلب پروسیس کرتا ہے۔ اب ہمارے پاس اس کا مین ایگزامپل ہے آئی بی ایم نے ایک کمپیوٹر بنایا تھا، سپر کمپیوٹر بنایا تھا جس کا نام تھا سیکوا جو ہمارے پاس پرفارم کرتا ہے 16,000 یعنی 16 کلو یا 16,000 ٹریلین، 1 ٹریلین نہیں، 16,000 ٹریلین انسٹرکشن پر سیکنڈ میں ہمارے پاس وہ کیا کرتا ہے، پروسیس کرتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ ہمارے پاس سیکوا آئی بی ایم نے ایک سپر کمپیوٹر بنایا تھا، وہ ہمارے پاس 16,000 کے انسٹرکشن 16,000 ٹریلین انسٹرکشن ہو گئے۔ کریکٹرسٹکس اب ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے، پیرالل پروسیسنگ کرتا ہے۔ پیرالل پروسیسنگ کا مطلب یہ ہے اگر ہمارے پاس ایک ٹاسک ہو رہا ہے تو دوسرا سیملٹینیسلی ہمارے پاس کیا ہوگا، یا تیسرا ہمارے پاس مسلسل جو ہے نا ہر ایک پروسیسر کے سامنے ہمارے پاس کیا ہوگا، یعنی ٹاسک پرفارم کر رہے ہوں گے، یعنی پروسیس ہو رہے ہوں گے۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، پیرالل پروسیسنگ۔ یعنی اگر ہمارے پاس آتا ہے لائیو اسٹریمنگ، پھر اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ڈیٹا کو مینیپولیٹ کرنا ہے، پھر اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس کسی اور سرور کو رسپانس دینا، یہ سارا کا سارا مطلب جو پرفارمنس ہے، پروسیسنگ ہے، یہ ایک اکیلا سپر کمپیوٹر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ، لیکن یہ 2-3 ٹاسک میں نے بتا دی، یہ 16,000 ٹریلین انسٹرکشن جو ہے نا یہ ایٹ اے ٹائم پروسیس کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے لارج میموری کیپیسٹی۔ اس میں ہمارے پاس ریم جو ہے یا ہمارے پاس اس کا جو کیپیسٹی ہے، یعنی ریم، ہارڈ ڈسک ایٹسٹرا، یہ سارے کیا ہے، ایز اے سرور کام کرتے ہیں، تو اس لیے ہمارے پاس کا جو مین میموری ہے وہ کیا ہے، بڑا ہے، لارج ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آتا ہے اسپیشلائز آرکیٹیکچر، یعنی یہ ہمارے پاس صرف سی پی یو یا ہمارے پاس ماؤس یا ہمارے پاس کی بورڈ ایٹسٹرا اس کی ضرورت نہیں، یعنی اس کا اسپیشلائز آرکیٹیکچر بنا ہوا ہے۔ اس میں ہمارے پاس یہ بھی کام کر رہے ہوتے، لیکن یہ اس کی جو ٹاسک ہے یہ ہمارے پاس مین فریم اور مائکرو کمپیوٹر یا موبائل کمپیوٹر میں آ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس کو اسپیشلائز بنانے کے لیے یعنی اسپیشل آرکیٹیکچر ہوا ہے کہ وہ ہمارے پاس 3D فارم میں کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ انسٹرومنٹ جو ہے نا ان سے
امپروو ہو گئے بنسبت کس کے، مطلب مائکرو کمپیوٹر اور مین فریم کمپیوٹر کی بنسبت سپر کمپیوٹر میں ایکسٹرا جو امپرومنٹ یا ڈیولپڈ انسٹرومنٹ ہے وہ استعمال ہوئے ہوں گے، تو اس لیے اس کا آرکیٹیکچر ہمارے پاس کیا ہوگا، اسپیشلائز آرکیٹیکچر ہوگا۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں ہائی انرجی کمپوٹیشنل اور ہائی اسپیڈ، یعنی یہ ہمارے پاس کیا گا، ہائی اسپیڈ پرووائڈ کریں گے۔ وہ میں نے آپ کو بتا کہ پروسیسنگ اسپیڈ ہمارے پاس کتنا ہوگا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب لاسٹ نمبر ٹاپک ہمارے پاس آتا ہے یوزز۔ یہ ہمارے پاس جو ہے نا سائنٹیفک ریسرچ ایریا یا لیبارٹریز یا کمپنی میں یوز ہوتا ہے، تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا، ناسا، جسے ہمارے پاس اسی طرح کے ہمارے پاس کمپنی یا بڑے آرگنائزیشن جو ہے نا اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ بڑے سے بڑے ڈیٹا کو پروسیس کر سکے۔ اسی طرح ویدر فوریکاسٹنگ کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس سیکنڈزوں میں یا مطلب ملین میں بہت چھوٹے سے کم وقت میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس جو ہے ڈیٹا موبائل یا اس کے علاوہ کلاؤڈ وغیرہ جو ہے نا اس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں، ویدر فوریکاسٹنگ کرتے ہیں۔ اب یہ کس کے ذریعے ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس سپر کمپیوٹر کے بنسبت ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ایسٹرونومسٹ، اسے یوز کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا مطلب اسپیس کو جو ہے نا ہمارے پاس راکٹ بھیجتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس جتنے وہ جہاز جو کہ ہمارے پاس اسپیس میں جاتے ہیں یا اسپیس شپس، یہ سارے کیا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس سپر کمپیوٹر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں نیوکلیر سیمولیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس کنٹرول کرے گا ایئر اسپیس شپ کو کہ وہ ہمارے پاس کتنے وقت تک نیوکلیر ریئیکشن کے بنسبت ہمارے پاس آگے جائے گا، یا اسی طرح ہمارے پاس اس کو کب ہم لینڈ کریں گے۔ تو یہ سارے کیا ہے، نیوکلیر سیمولیشن یہاں سے کنٹرول کریں گے ہم کس کے ذریعے، سپر کمپیوٹر کے ذریعے۔ فلوئڈ ڈائنامکس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ ایسے کوانٹٹی کو یا ایسے باڈیز کو مطلب بنانے کے لیے ہمیں پریڈکشن دے گا، یعنی پیشن گوئی دے گا کہ ہمارے پاس یہ کتنا ہیٹ برداشت کر سکتے ہیں، یا نیوکلیر سیمولیشن اس میں کتنا ہو سکتا ہے، یا یہ جہاز جو ہے یا یہ اسپیس شپ جو ہے یہ ہمارے پاس مطلب قابل مطلب بیچنے کے قابل ہے یا نہیں، کہ یہ نیوکلیئر یعنی پاور کو کنزمپشن اس میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مین یوز جو ہے نا وہ ہمارے پاس 3D اینیمیشن یعنی ہالی ووڈ موویز وغیرہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیے۔ انشاءاللہ اس کا نوٹس میں آپ کو بھرپور دوں گا، بس تھوڑی سی انتظار آپ کو چاہیے کہ تاکہ یہ سارا کا سارا فرسٹ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے۔ انشاءاللہ میں آپ کو اس کا نوٹس جو ہے نا اپنے آفیشیل ویب سائٹ پر ڈیلیور کروں گا۔ تھینک یو۔